عورتوں کے واسطے والد صاحب کی ایک نظم ہے، بہنوں سے خطاب بول کے، اتنی پیاری نظم ہے میں کیا بتاؤں. اور ہمارے پاس جو سلسلے کا اجتماع ہوتا ہے عورتوں کے لیے خاص طور پر اس کو پڑھا بھی جاتا ہے کوئی اچھے ناطقوں سے. اب عورتیں بہت جمع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں ہمارے واسطے بھی کچھ ہو جائے تھوڑا سا، تو خاص ان سے خطاب ہوتا ہے اس میں. تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں. ایمان کی دولت اگر دل میں ہے تو سب سے بڑا امیر کون ہے؟ ایمان کی دولت والا ہے. اور عورت کو دولت کی خواہش ہوتی ہے، جتنے جیولری وغیرہ شاپنگ وغیرہ کرواتی ہیں کیا چکر ہے؟ تھوڑا جمع ہو جائے، تھوڑا جمع ہو جائے، تھوڑا اور جمع ہو جائے، کبھی بچے کے نام پہ کبھی بچے کے نام پہ. حالانکہ کم وقت دیتے نہیں ہیں. اس کا تجربہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا بول بول کے سب گھر والے جمع کرتے تھے، ہمارے گھر والے بھی جمع کرتے. اور جب شادی میں بات ہے نا تو وہ اس کا قرضہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا فلاں کو دے دیا، دیکھو وہ آپ کو چکانا ہے، اتنے تولے اس کو دے دیے ہیں، یہ آپ کو دلانا ہے. ارے بھائی یہ دلائے، جب خریدے تھے تو بات یہی ہوئی تھی کہ ان کو دینا پڑے گا، ان کو دینا ہے بول کے لے لینا بھائی. اور جب دے دیے تو پھر اور مزید کیا کہتے ہیں نہیں وہ تو ہو گیا تھا، یہ اتنا میرے پاس جمع ہو گیا تھا، یہ اب اس میں سے آپ اتنا نکال کے دینے لگائے، زیادہ اب اتنا دلانا. تو بٹھانے کی جو اصل جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کیونکہ یہ قیامت، اصل قیامت میں کام آنے والی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے. دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں. اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ، تن نمازوں کے لباسوں سے سجاؤ بہنوں. عورتوں کی عادت ہمیشہ لپسٹک لگانے کی اور کلوں کو سرخی لگانے کی، پاؤڈر لگانے کی، کیا ہے وہ فیئر اینڈ لو، کیا ہے فیئر اینڈ لولی لگانے کی عادت ہوتی ہے نا. تو ادھر سے ادھر ذہن متوجہ کر رہے ہیں حضرت ہمارے. اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ، غازہ اسی کو بیوٹی کو کہتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ کو کہتے ہیں. تو روزانہ وضو سے، وضو کرنا، پابندی سے وضو کرنے کا اہتمام رکھنا نمازوں کے لیے، یہ اصل وہ فیئر اینڈ لولی ہے، وہ اصل پاؤڈر ہے، اصل ٹوتھ پالش ہے، جو بھی ہے بھارت. اپنے چہروں پہ ملو روز وضو کا غازہ، تن نمازوں کے لباسوں سے سجاؤ بہنوں. لباس سے سجتی ہے عورت، تو نماز کا لباس اصل لباس ہے، یعنی نماز کی پابندی اصل لباس ہے. اور لباس التقویٰ ذالک خیر ہے نا. بہنوں کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو، کرن پھول ایک زیور کا نام ہے نا، ٹاپ جو ہوتے ہیں نا ٹاپس، ان کو کرن پھول کہتے ہیں پہلے کی زبان میں. اب وہ ٹاپس میں آ گئے، ٹاپس میں آ گئے. تو کان میں کون سے کرن پھول پہننا ہے بول رہے ہیں. عورت کو کان میں کون سا کرن پھول پہننا چاہیے؟ پہنو کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو، اطاعت والا کرن پھول ہونے کا ہے سب، کیونکہ اطاعت سن کے ہوتی ہے نا، کان سے ہوتی ہے. آدمی سنتا ہے پہلے تو بات مانتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت اللہ کے رسول کی ہے، اطاعت شوہر کی ہے. پہنو کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو، سرما آنکھوں میں بصیرت کا لگاؤ بہنوں. ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت. عام طور پر آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں، لیکن جو دین کی جو نگاہ ہوتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. دین کی فہم، دین کی بصیرت، انجام بینی، انجام دیکھنا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، ہر کام کرتے وقت اس چیز کو دیکھنا. دیکھنا اس معنی میں سوچنا ہے یہاں پہ، کیونکہ بصیرت میں سوچنا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آنکھوں میں عورتیں کچھ نہ کچھ لگانے کی عادی ہوتی ہیں. پہلے خالی جو ہے آنکھ میں سرما لگاتے تھے، اب پپوٹے کے اوپر الگ لگاتے، نیچے الگ لگاتے، بالوں کو الگ لگاتے، پٹی پہ الگ لگاتے. چار چار ہونا پڑتا ہے. تو
سرما آنکھوں میں بصیرت کا لگاؤ بہنوں، پہن و کانوں میں اطاعت کے کرن پھولوں کو، سرما آنکھوں میں بصیرت کا لگاؤ بہنوں۔ عورت کے بال ہوتے ہیں، اس کے بالوں میں کنگھی کرنی پڑتی ہے، تو ذہن متوجہ کر رہے ہیں کہ بالوں میں کنگھی اصل کس کی ہونا چاہیے؟ اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگھی، اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگھی، روغن علم نبی سر میں لگاؤ بہنوں۔ نبی کے علم کا دماغ میں کیا چیز جانا چاہیے؟ نبی کا علم جانا چاہیے۔ تو سر میں تیل لگانا ہوتا ہے تو سر میں تیل لگانے سے مراد علم دین حاصل کرنا ہے، سر میں اصل علم دین جانے کا ہے، علم نبی جانے کا ہے، نبی کی بتائی ہوئی بات اس پر یقین۔ اپنے بالوں میں کرو روز فقہ کی کنگھی، روغن علم نبی سر میں لگاؤ بہنوں۔ مانگ سنت کے طریقوں کی نکالو سیدھی، گھر سے بدعت کے نشانوں کو مٹاؤ بہنوں۔ خلاف سنت جو کام ہوتا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے۔ تب عورتوں کا ذہن اس پہ ہے کہ بیچ میں سے اگر مانگ نکال دیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت پرانی عورت ہے، اولڈ ایج عورتوں کا کام ہے، ایک طرف ڈال دینا، بعد اسے پتی نکال دینا، ذرا شان دکھنا اس میں۔ اور سنت یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی سنت یہی ہے، مردوں کے لیے بھی سنت یہی ہے۔ اصل میں اگر بال ہیں تو اس میں مانگ نکالنا چاہیے، نہیں نکالنا بھی صحیح نہیں ہے، مانگ نکالنا ہے، اور وہ مانگ بالکل بیچ سے آدھی آدھی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی کرتے تھے۔ بہت سے مسائل میں مردوں اور عورتوں میں فرق ہے، بہت سے مسائل میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ ان کے سر میں بال ہیں تو ان کو بھی بیچ میں سے مانگ نکالنا ہے، ان کے سر میں تو بال ہوتے ہی ہیں، ان کو بھی بیچ میں سے مانگ نکالنا ہے۔ مانگ سنت کے طریقوں کی نکالو سیدھی، گھر سے بدعت کے نشانوں کو مٹاؤ بہنوں۔ ہاتھوں میں کیا پہننا ہے؟ عورت ہو اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو کیسا معاملہ ہے؟ نہیں پہنے گی تو رکھے گی ضرور کہ جب بھی فنکشن میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو، تقریب میں جانا ہو، پہننا ہے اس کو۔ اپنے پاس تو پہن کے رہنا ہی ہوتا ہے۔ اپنے انڈیا پاکستان کی تہذیب میں اگر عورت خالی ہاتھ ہے تو گھر کی بڑی عورتیں بہت ناراض ہو جاتی ہے، جس میں مرد مر گیا کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیونکہ بیوہ کی شان ہے وہ۔ یہاں عورتوں کے مزاج میں مردانگیت کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو وہ خالی زیادہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، ایک آدھ انگوٹی رنگ ڈال دی۔ تو بڑا ہاتھ میں پہننا عورت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہاتھ میں پہنے گی کچھ نہ کچھ، تو کیا پہننا چاہیے؟ پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن، مدد جو کی جاتی ہے وہ ہاتھ سے کی جاتی ہے، تو غریبوں کی مدد یہ ہے کنگن اصل عورت کا۔ پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن، خدمت خلق کے پازیب چڑھاؤ بہنوں۔ پازیب ہوتا ہے نا زنجیر جو چڑھاتے ہیں، چین جو پہنی جاتی ہے پیروں کے اندر، وہ خدمت خلق کی ہونا چاہیے۔ یہ حصی چیز ہے، وہ معنوی چیز ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، وہ اخروی چیز ہے۔ مخلوق کی خدمت کے لیے چلنا پھرنا پایا گیا، غریبوں کو کھانا کھلانے صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پایا گیا، تو یہ وہاں کے زیور ہی ہیں اصل میں۔ پہنو ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے کنگن، خدمت خلق کے پازیب چڑھاؤ بہنوں۔ ہونٹوں پہ سرخی کون سی ہونی چاہیے؟ لپسٹک کون سی لگاؤ بول رہے ہیں؟ نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی، لبوں پہ سرخی جو ہے نا وہ نیک باتوں کی ہونا چاہیے۔ جہاں عورتوں کے لیے ایک انداز ہے بہترین تعلیم کا، وہاں حضرت والد صاحب کی شاعری دیکھیے آپ، ان کی تشبیہات دیکھیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج، ان کا علم، کہ ان کے علم کا انداز کیا تھا۔ عالم نہیں تھے حالانکہ وہ، نہیں جیسے عالم ہوتے ہیں کسی مدرسے سے فارغ ہونے والا جو عالم ہونے کا ایک وہ ہوتا ویسا نہیں تھا۔ عالم تھے یقیناً، بہت بڑے عالم تھے، صحبت والے عالم تھے، بزرگوں سے صحبت اٹھانے والا ایک عالم الگ ہوتا ہے، خالی عالم نہیں ہے، مدرسے کا عالم نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا صحبت یافتہ عالم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ بزرگوں کی صحبت یافتہ عالم عام عالم سے مستغنی ہو سکتا ہے، مدرسے کے عالم سے مستغنی ہو سکتا ہے، مدرسے کا عالم بزرگوں کی صحبت سے مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے، کیونکہ اس کو ضروری علم اور بہت سی باتیں علم کی بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو جاتی ہیں، پلس تربیت مل جاتی ہے. اس کو علم مل جاتا ہے، تربیت کا حصہ چھوٹ جاتا ہے. یہ اس کا محتاج رہا، وہ اس کا محتاج نہیں رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں، اس کا مطلب یہ کہ جو کامن باتیں ہیں اس میں، اب باریک مسئلے ہیں، فتویٰ لینے کی وہ کوئی بات ہے، جزیات ہیں، بات جس کا ذکر نہیں ہوتا، جس سے واقفیت نہیں ہوتی. اب وراثت کا مسئلہ ہے، صحبت میں کون وراثت کی بات سمجھائے گا؟ اس کے اصول ضابطے ہیں، وہ ایک مستقل فن ہے. ویسے وقت میں تو ظاہر ہے کسی عالم سے ہی مدد لینا پڑتا ہے، عالم سے استغناء کلی نہیں ہوتا کبھی بھی. تو کہتے ہیں کہ نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی. لپسٹک لگانے کی اصل چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف ہو، نیک باتیں ہوں، اچھی بات ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بدزبانی نہ ہو، جھٹک پٹک، تانے، طنز، ٹیزنگ، ملامت، کوسنا کوڑنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. نیک باتوں کی لبوں پہ ہو تمہارے سرخی، مہندی ہاتھوں میں سخاوت کی لگاؤ بہنوں. ہاتھ میں جو مہندی عورت کی ہونی چاہیے وہ سخاوت کی ہونا چاہیے. یہ سخاوت کی مہندی پورے عالم کو نظر آتی ہے. کیا ہاتھ ہے اس کی، کیا سخاوت ہے اس کی. مرد کا مال چرا کے نہیں، اپنے مال میں سے. یعنی بعدوں کو اللہ پاک ویسے دے دیتا ہے، بابا مر گیا، بہت کچھ جائیداد مل گئی، خود کما لیے. جب میاں نے ایسا وظیفہ مقرر کر دیا کہ خود پیسے جمع ہو گئے، ایسا ہوتا رہتا ہے. گلے میں کیا پہننا چاہیے؟ ذکر کے ہار کو تم اپنے گلے میں ڈالو. عام طور پر ذکر میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح گلے میں بھی پہنی جاتی ہے، اور ذکر کیا جاتا ہے حلق سے عام طور پر، جو کہ گلے کی جگہ ہے. یہ مناسبت ہے اس کی. ذکر کے ہار کو تم اپنے گلے میں ڈالو، پھول چوٹی میں درودوں کی لگاؤ بہن. عام طور پر چوٹی میں پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ہمارے پاس لگائے جاتے ہیں، تازے تازے پھول ملتے ہیں خوشبودار، وہ لے کے پھرتا بھی رہتا ہے پورے محلے میں، بنڈی میں لے لو پھول، لے لو چمپا چمیلی یہ اور وہ فلاں فلاں. یہاں اپنے پاس جو ہے نا خالی وہ لگاتے ہیں، ایک آتے دیکھیے تتلی کے ٹائپ کے کلپ وغیرہ لگا لیتے ہیں پھول کی جگہ پہ. کلپ چوٹی میں بولو آپ، پھول چوٹی میں درودوں کی لگاؤ بہنوں. اب عورت ہے، اس کو سنگار کرنا ہے تو اس کو آئینہ چاہیے، مرر چاہیے. تو کیا میں دیکھو، روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو، روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو، خوب سنگار کرو، خوب سجاؤ بہن. اتنا سنگار کرنا ہے کرو قرآن کے آئینے میں بیٹھو. ذکر ہے، تلاوت ہے، فکر ہے، طاعات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، صدقہ خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے. روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو، خوب سنگار کرو، خوب سجاؤ بہنوں. سنگار مت کرو، یہ مت کرو، مت کرو، چڑ جاتی ہیں. سنگار کرو مگر کہاں کرنا ہے یہ بتانا ہے. ہاتھ مولا ہی کے آگے یہ تمہارا پھیلے. عام طور پر درگاہوں کا اس کا بہت رواج ہے نا ہماری طرف. عورتیں درگاہوں کو بڑی جاتی ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جہالت بہت زیادہ ہے. ہاتھ مولا ہی کے آگے یہ تمہارا پھیلے، سر کو مولا ہی کے قدموں پہ جھکاؤ بہنوں. آپ کسی بھی بزرگ، بڑے بزرگ کی مزار پہ چلے جائیں ہندوستان میں، مردوں سے زیادہ عورتیں ملیں گی، اور مردوں سے زیادہ عورتوں کے پھیرے ملیں گے، مردوں سے زیادہ عورتوں کے ہاتھ پھیلائی ہوئی دعائیں ملیں گی، مردوں سے زیادہ عورتوں کے سجدے ملیں گے. آپ کو بڑی بڑی جتنے مزار ہیں. رزق و روزی ہو کہ ہو دولت و شادی و صحت. رزق و روزی ہو کہ ہو دولت و شادی و صحت، صرف اللہ کے دربار سے پاؤ بہنوں.
ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اور جو مل رہا ہے وہ اللہ ہی سے مل رہا ہے، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، رزق ہو، روزی ہو، دولت ہو، شادی ہو، صحت ہو۔ اپنے ماں باپ کی خدمت میں نہا ہے جنت، نہا مانے پوشیدہ، چھپی ہوئی، اپنے ماں باپ کی خدمت میں نہا ہے جنت، ہو اگر موقع یہ دولت نہ گنواؤ بہنوں، ہو اگر موقع یہ دولت نہ گنواؤ بہنوں۔ یہ عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے شادی ہونے کے بعد ماں باپ کی خدمت، جیسے مرد کی ذمہ داری میں ہے۔ بعض عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں رہتا تو بہت الجھتی ہیں، ہمارے پاس سوالات بھی آتے رہتے ہیں۔ عورت تو کسی اور گھر کی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن موقع مل سکتا ہے کہ شوہر رضامند ہے ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے پر، یا ماں باپ کے ساتھ رہنے پر، یا اس کے پاس بھیجنے پر، یا اللہ نے اس کو مال دیا ہے خدمت کرنے پر، یا شوہر الاؤ کر رہا ہے اپنے مال میں سے ان کی خدمت کو۔ ایسی بہت سی شکلیں نکلتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت میں نہا ہے جنت، ہو اگر موقع یہ دولت نہ گنواؤ بہنوں۔ حسن اخلاق سے شوہر کو کرو گرویدہ، حسن اخلاق سے شوہر کو کرو گرویدہ، کسی عامل کے کبھی پاس نہ جاؤ بہنوں۔ عام عاملوں کے پاس جانے سے شوہر کو گرویدہ کرانے میں، اس کی حسن محبت ڈالنے میں لڑائی نہیں ہونا، منہ بند ہو جانا، کبھی ساس کا منہ بند، کبھی میاں کا منہ بند، پتہ نہیں آج کل میری طرف توجہ نہیں ہے، اور جناب وہ نہیں دے رہے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے ہیں، توجہ پتہ نہیں کدھر ہے کیا ہے۔ اس چکر میں آ کے عورتیں جو ہے نا عاملوں کے پاس جاتی ہیں۔ اس میں بہت بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے عام معاملات میں آج عورت کو ہو یا مرد کو وہ عاملوں کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص معاملات میں، خاص حالات میں بعض اوقات ضرورت پڑ سکتی ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو علاج بالقرآن کہلاتا ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، بہت محدود پیمانے پر۔ سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا، سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا، اپنے شوہر کی یہ عظمت نہ گھٹاؤ بہن۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ ذہنیت جو ہے، یہ خالص اسلامی ہے۔ میاں بیوی کے زناشوئی کے تعلقات میں عظمت ہی کی کمی ہو جاتی ہے اصل میں، کیونکہ تعلقات کی نوعیت میں عظمت اور تقدس نہیں ہے۔ میں ہمیشہ عظمت اور تقدس پاکیزہ صاف ستھرے اعمال میں ہوتا ہے۔ اس تعلق کے اندر پاکیزگی، صفائی ستھرائی نہیں بلکہ حیوانیت والا عنصر پایا جاتا ہے تھوڑا، کیونکہ حیوانی تقاضے سے ہونے والے امور جو انجام دیے جاتے ہیں جسمانی تقاضے سے، اس میں آ کے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو غیروں کو جو ایکویلٹی کا تصور ڈیولپ ہو رہا ہے ان میں، اور برابر ہونے کا، ہم بھی برابر کی، وہ بھی برابر، اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ یہ پہلو ذہن سے نکل گیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ سجدہ ہوتا تو وہ شوہر ہی کو جائز ہوتا، اپنے شوہر، اس میں اتنا تو پتا چلا کہ سجدہ نہیں ہے اس کو، لیکن اتنا پتا چلا کہ وہ قابل سجدہ ہے، اتنی زیادہ عظمت اس میں ہے۔ اپنے شوہر کی یہ عظمت نہ گھٹاؤ بہنوں، خود کو شیطان کی آنکھوں میں نہ پڑنے دو کبھی، اپنی آنکھوں کو بھی شیطان سے بچاؤ بہنوں۔ النساء حبالۃ الشیطان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت کے ذریعے سے شیطان پھندا ڈالتا ہے مرد کو، وہ رسی ہے شیطان کی، وہ رسی ہے، تو اس کی آنکھوں میں پڑنے دیں گے تو انہیں رسی بنائیں گا، انہیں رسی بنا رہا تو اس کے لیے استعمال ہونے کی بات ہے۔ سینما آگ ہے، ایمان یہاں جلتا ہے۔ پہلے سینما تھے، تھیٹر تھے، اب موویز آ گئیں، ڈی وی ڈیز آ گئیں۔ سینما آگ ہے، ایمان یہاں جلتا ہے، آگ میں ایسی کبھی آپ نہ جاؤ بہنوں۔
جھوٹ بولو نہ کبھی اور نہ کرو غیبت ہی، اپنی بہنوں کو کسی سے نہ لڑاؤ بہنوں. لمبی ہے کہ نہ لمبی ہے؟ جب کسی سے ہو ملاقات کرو اس کو سلام، بندگی اور یہ آداب مٹاؤ بہنوں. یہ ہمارے حیدرآبادی تہذیب کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہوئے لکھا گیا ہوا شعر ہے. ہمارے پاس جو ہے حضور نظام کے زمانے میں، نوابی دور میں، شاہی دور میں سلام کرنا بے ادبی شمار ہوتا تھا. آداب بولنا، بندگی بولنا ہوتا تھا. عورت کو یہ ہے کہ وہ فرشی سلام کرے اور آداب بولے، بندگی بولے. سلام کیا ہے؟ یہ حالت بہت دور تک جاتی ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ عام کا رواج تھا. نوابوں کے پاس سب جگہوں پہ یہ چیز چلی تھی. لکھنؤ کے نوابوں میں آپ کو وہی ملے گا. دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک. عام طور پر جب بھی بیٹھتی ہیں تو جس کی دعوت چلتی ہے ایک دوسرے میں، وہ کہہ کی چلتی ہے. یہ برقع کہاں سے لائے، یہ پادر کہاں سے لائے، یہ کنگن فلاں دکان میں اچھے ملتے، فلاں کی شادی میں یہ پہن کے گئے تھے، فلاں دکان پہ یہ لائے تھے، فلاں چیز کا سیل آیا معلوم آپ کو. یہ دعوت یہ تو ہے اور کیا ہے. دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک. روح کو بھی تو کبھی خوب کھلاؤ بہنوں. خوب اپنی دنیا کو دنیوی کھانا تو لگے، روح کو بھی تو خوب کھلاؤ بہنوں. زیور علم سے بچوں کو سنوارو اپنے، دین کا علم انہیں خوب پڑھاؤ بہنوں. سر میں انگریز کے بالوں کو نہ پالو ہرگز، اور مشرک کسی چوٹی نہ رکھاؤ بہنوں. یہ ہمارے ہاں رواج پائے جاتے تھے. اپنی لوری میں نہ گاؤ کبھی فلمی گیتیں. بچوں کو سلانے کے لیے عام طور پر عورتیں کچھ نہ کچھ پڑھتی ہیں، وہ گیتیں کہلاتی ہیں. اپنی لوری میں نہ گاؤ کبھی فلمی گیتیں، نام اللہ کا لوری میں بھی لاؤ بہن. بچہ سوتے سوتے اٹھتے اٹھتے اس کے کان اللہ کے نام سے مانوس ہوں. اپنے لوگوں کو جو اللہ سے غافل دیکھو، میٹھی باتوں سے انہیں راہ پہ لاؤ بہنوں. یاد آ جائے اگر کوئی محمد کا غلام، اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بہن. دھیان سے ذکر کے ساتھ ساتھ، اور جیسا کہ ذکر کے بارے میں آپ کو کہا گیا پہلے کہ ذکر جو ہے وہ ذکر کے طور پر ہو، ورد کے طور پر نہ ہو. ذکر پڑھنا نہیں ہے، ذکر کرنا ہے. وہ ایک ایکسرسائز ہے، وہ ایک مشق ہے، ریاضت ہے. وہ ایک جو ہمارے عام طور پر سلسلوں میں بتایا جاتا ہے ذکر، وہ ریاضت کے طور پر بتایا جاتا ہے. اور اس ریاضت کو ریاضت کے طور پر کرنے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. وزن اٹھانا چاہ رہے ہیں 5-5 کلو کے، 10-10 کلو کے، ریاض کے طور پر، تو 5-10 کلو کا جو بھی وزن آپ اٹھا رہے ہیں جم میں یا اپنے گھر کے اس میں، تو 10-10 کلو کا اٹھائیں گے تو آپ کے مسلس کو ریاض ہوں گا. لیکن وہ 10-10 کلو کے وزن کی کیا بولتے ہیں وہ مٹھیوں کو، ڈمبل، وہ ڈمبل کی کاغذ پہ جو فوٹو ہے اس کو لے کے یوں یوں کرے تو کیا ہوئے گا. تو 10 کلو کا وزن اٹھانا ہے وہ. تو ذکر میں جو ضرب چاہیے وہ ضرب ہونا، جتنی طاقت چاہیے اتنی طاقت ہونا، جتنا جھٹکا چاہیے اتنا جھٹکا ہونا، جتنا زہر چاہیے اتنا زہر ہونا، جتنی یکسوئی چاہیے اتنی یکسوئی ہونا. جب ہونا ہے جب ہونا، مشق ہے وہ ایک. اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں، لانگ ٹائم میں بہت اثر پڑتا ہے اس کا. دل کی بند کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. ایک رکاوٹ، ایک بندش فیلنگ میں، احساس میں، سوچ میں جو محسوس ہوتی ہے، وہ ذکر کرنے سے، کثرت سے ذکر کرنے سے، ریاض کے طور پر ذکر کرنے سے وہ کھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے. بات آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے نکل جاتی ہے. نہیں تو وہاں سے ایسا لگتا ہے جیسے دیوار کے پاس آگے چپک گئی.
کثرت ذکر سے دل کے دروازے کھلتے ہیں. اور استغفار کی کثرت، ہر سالک کو کثرت استغفار کا اہتمام ضروری ہے. ہم سب بے حد گنہگار ہیں، گناہوں میں لطپت ہیں. کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی رات، کوئی خلوت، کوئی جلوت، کوئی مصروفیت ہماری ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم استغفار کے ضرورت مند نہیں. کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم استغفار کی ضرورت مند نہیں ہے. کوئی ذکر ایسا نہیں ہوتا، کوئی تلاوت نہیں ہوتی، کوئی درود نہیں ہوتا جس میں ہم استغفار کی ضرورت مند نہیں. ایک بزرگ کا معمول تھا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے ایک مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایک درود پڑھ کے پھر استغفار پڑھتے تھے کہ وہ درود میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں اس پر استغفار، پھر درود، پھر اس درود میں جو غلطیاں ہیں اس پہ استغفار. چلتے پھرتے احساس کے اعتبار سے فنائیت کا لازمی نتیجہ استغفار ہے، اور استغفار اپنے صحیح معنی کے اعتبار سے فنائیت پیدا کرتا ہے. ہیچ مدانی، بے حیثیتی، اپنی ذات سے نفرت، اپنے آپ سے نفرت. تو میں تو اتنا پاپی ہوں، میں تو اتنا گندا ہوں، میں تو اتنا خراب ہوں. اور گناہوں میں ابتلا کا ایک سبب یہ بھی لکھا ہے صوفیہ نے کہ جب آدمی سالک اللہ کی طرف چلنے والا اس فیلنگ سے خالی ہوتا ہے تو اس کو گناہوں میں غوطہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کتنا گندا ہے. اس کی گندگی اس پر کھولنے کے لیے تو تیری گندگی تجھ پہ کھلنا ضروری ہے، اس لیے تیرے کو گندگی میں ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تیرے کو گندگی دکھ رہی نہیں تھی. اپنی پلیدی، اپنا کمینہ پن اور اپنی کثافت اور اپنی پستی طلبی. اللہ چاہتے ہیں ہم اونچائی کے طلبگار ہوں، مگر ہماری طبیعت جو ہے چاہتی ہے پستی کی طلبگار، نیچے کی طرف جانے کی. تو حصی طور پر یہ کہ پتھر آپ اچھالے تو انہیں کیسا بھی جیسے نیچے آتا. ہمارے جسم کی بھی یہی خصوصیت ہے، نفس کی بھی یہی خصوصیت ہے. اس میں سے لطیف عمل اٹھنے کے بجائے کثیف چیز پیدا ہو کے اور نیچے کی طرف جانا چاہتی ہے. بد اخلاقی کی روح یہ ہے، اور خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق کی روح وہ ہے. عالم مثال سے عالم دنیا، عالم ناسوت سے بہت قریبی مناسبتیں ہیں. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. جب تم سے کہا جا رہا اللہ کے راستے میں جاؤ تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے چلے جاتے ہو. اوپر چڑھو بولے تو نیچے اور جا رہے ہیں. ولو شئنا لرفعناہ، کیا ہے مولانا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہم چاہتے تو اس کو اٹھاتے لیکن وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. ایسے آدمی کے حالات سناؤ آپ ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا قرآن پاک. اور وہ نیچے کی طرف جانا کیا ہوتا ہے؟ واتبع ہواہ، اپنی خواہش کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو نیچے کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی خواہش اس کا نفس ہے، اور نفس میں اس کی طبیعت کثافت ہے. وہ کثافت کی طرف جا رہا ہے، اور ہم اس کثافت میں سے جو بخار اٹھتا ہے، اس میں جو روحانیت اٹھتی ہے، جو نورانیت اٹھتی ہے، وہ لے کے ہم اوپر کو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو وہ ہونے نہیں دے رہا انہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے بات کا کہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا ہے انہیں ہونے نہیں دے رہا. مطلب یہ ہے کہ انہیں نہیں چاہ رہا ہے تو اللہ میں نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس پر کنٹرول کو بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو وہ نہیں کرنے دیتے تھے، مگر ہم ویسا نہیں کرنا چاہ رہے. ہمارے قدرت سے تو باہر نہیں ہو جاتا وہ، لیکن اگر وہ پستی کی طرف جا رہا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جان دو پستی. اس لیے جو ہے وہ استغفار کی کثرت ہے. اپنے گنہگار ہونے کا احساس، اس کی شرمندگی، اپنی فنائیت، اپنی کثافت کا احساس. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خواہ زندگی نکل جا رہی ہے، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو روحانیت آنی تھی، جو نورانیت آنی تھی، جو لطافت آنی تھی، جو تزکیہ آنا تھا، وہ کچھ بھی نہیں. وہ خود حالت استغفار کی ہو.
اور وہ حقیقی استغفار، وہ فیلنگ حقیقی استغفار ہے. تلفظ جو ہے نا اس کا اظہار ہے خالی، وہ احساس استغفار ہے سر. اس اعتراف سے اللہ میاں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بندہ اپنے کو تو پہچانتا کہاں ہے انہیں، کیونکہ اس احساس میں لا کے مقام پہ جاتا ہے. وہ اللہ کے مقام پہ اللہ میاں ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو وہاں سے جوڑتا ہوں میں. ایک میری عادت ہے، وہ زبان میں میرے اصطلاحات رہتی ہیں تھوڑی سی، تو میں کون سی بات کہاں سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. مقام لا ہے وہ، اور ساری مخلوق مقام لا میں ہے سر. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کو اپنا بنانے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے. یہ خود بھی اس کا طلبگار ہوتا ہے. جتنی طلب دل میں آتی ہے اصل میں اس کے اعتبار سے پھر چاہت آتی ہے، اور منہ اللہ کی طرف کرتا ہے بندہ کہ اب آپ ہی کچھ کرنا تو کرنا، ادھر سے تو کچھ ہوئے جیسا نہیں. میں تو پار ہوئے جیسا، میں تو بیڑا پار ہوئے جیسا نہیں، میں تو تیرے جیسا نہیں دکھ رہا ہوں. اچھا ایسا سوچتے سوچتے بندہ طے بھی کر لیتا خود ہی، اب میں نہیں تیر سکتا. شیخ اس کو روکتا ہے اپنے، میں تو تیرنے کے جیسا نہیں دکھ رہا ہوں، یہ تو عین معرفت ہے، تو صحیح مقام پہ ہے، تو ترقی پہ ہے. انہیں بولتا نہیں میں بزرگ بن جانا تھا، بنا نہیں میں، لہذا ایسا میں نہیں ہو سکتا کچھ بھی، لہذا پیچھے پڑنا فضول ہے. میں بزرگ بنے بھی تو ویسا بنے تو بزرگ ہوتا ہوں، ویسا احساس جم جانے کا ہے. وہ تو اپنے مقام کی معرفت پہ ہے، اس وقت معرفت کی طرف جا رہا ہے نہیں، مقام پہ نہیں ہوتا، وہ معرفت کی طرف جا رہا ہے. وہ تو صحیح ہونا ہی چاہیے. وہاں جا کے کیا استغفار ہے، یا اللہ معافی چاہتا ہوں، بس یہ اللہ معافی چاہتا ہوں. اب ہمارے پاس استغفار کا ترجمہ بھی چونکہ ذہن میں نہیں رہتا، تو استغفار پڑے بھی تو کوئی دھیان نہیں ہے اس معنی کا، اس مفہوم کا. اصل یہ معنی ہے اس کے کہ اس احساس کے ساتھ آپ دونوں ہاتھ خیال میں اپنے جوڑ کے یہ بولیں کہ اللہ بس معافی چاہتا ہوں آپ. اصل استغفار وہ ہے، اور وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندے پر کہ ہاں انہیں جو بول رہا ہے وہ صحیح احساس کے ساتھ بول رہا ہے اور سچ بول رہا ہے، سچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. سچے پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، سچا نجات پاتا ہے، سچائی نجات دیتی ہے. تو اس احساس کی سچائی میں نجات ہے اس صدق کے مقام پر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہم اپنے مقام پر آ گئے تو ملیک مقتدر کے پاس میں سیٹ ملنے کی امید ہو جاتی ہے. مقعد صدق میں سچائی کی سیٹ، مقعد بیٹھنے کی جگہ. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس کرسی صدق کی، قرب کی، رضا کی، ولایت کی، اپنائیت کی، عبدیت کی، اپنے بندوں میں شامل ہونے کی وہ کرسی مل جاتی ہے جب مقام صدق پر ہو، سچا ہو. ہے کچھ سمجھ رہا ہے کچھ جھوٹا ہے، یہ بولتے ہیں. تو بھائی یہ درخواست ہے کہ پابندی سے ذکر کریں، تھوڑا سا کیوں نہیں ہوتا. اور استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جو معمولات ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور رات کی شکل میں درود شریف کے، تیسرے کلمے کے، قرآن پاک کی تلاوت کے، وہ معمولات کی بھی ایک ہابی، ایک عادت ہو جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی ایک عادت ہونی چاہیے صبح اور شام کی. اس کے علاوہ دھیان استغفار کے ساتھ رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ اس سے رخ روحانیت کی طرف رہتا ہے، اور اسے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش نازل کرے گا. تو جیسے حصی بارش ہوتی ہے ایسے معنوی بارش ہوتی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
مالوں سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. جیسے حصی مدد ہوتی ہے ایسے ایک معنوی مدد ہوتی ہے، اعمال کی توفیق، نیکیوں کی توفیق. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا استغفار سے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے استغفار پر ان وعدوں کا ذکر فرمایا تھا. اور کثرت استغفار سے روزی میں بھی برکت ہے، مال میں بھی برکت ہے، اولاد میں بھی برکت ہے، مصیبتوں سے نجات و پناہ بھی ہے، اور معنوی اعتبار سے کثرت استغفار سے اللہ پاک کی رحمت کی بارش بھی ہے اور اعمال کی توفیق بھی ہے، اور انہار اور باغات صدقہ جاریہ کی ذخیرہ آخرت کی مستقل شکلیں بھی. ارے اس کے واسطے ایک لگا کے دے دو دکان، بیچارے کو کچھ ملتا ہی رہے. اب کسی کے پاس باغ ہو گیا تو مستقل جاریہ ہے چیزیں، نہر ہے کسی کے پاس تو مستقل چیز نفع کی شکل ہے نا اس کے پاس. تو یہ ہے کہ ذخیرہ آخرت کے واسطے کچھ چیزیں اس کے لیے کر دی جاتی ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کے یہ فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.